دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت عرصے بعد آپ کے ساتھ ایک فارمل ولاگ میں حاضر خدمت ہوں۔ تقریباً 4 اسلامی ممالک کا وزٹ کر چکا ہوں۔ ابھی ریسنٹ جو وزٹ تھا وہ سعودی عرب کا تھا، جہاں پر میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری مقامات کے ولاگز شیئر کی اور معلومات شیئر کی۔ وہاں پر میں گیا اور مکہ مدینہ میں حاضری دی، لیکن حاضری دینے کے ساتھ ساتھ وہاں پر وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے عبادات کے لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر آبزرو بھی کیا، سسٹم کو آبزرو کیا۔ اور سعودی عرب بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ تمام ڈیولپمنٹس وہاں کے جو بادشاہ ہیں کنگ سلمان، ان کے مرہون منت ہے۔ وہاں پر پاکستانی بے شمار کام کر رہے ہیں، پاکستانی لیبر اس ڈیولپمنٹ میں بہت کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ تو بہرحال پاکستانی ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پر پاکستان کے حالات و واقعات کے ساتھ جو ہے وہ پالا پڑتا رہتا ہے۔ تو جو حالات پاکستان کے سننے کو ملتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مرید کے اندر TLP ایک عاشقان رسول کی جماعت تھی جو 2018 میں جس کو پش دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کو پش دیا 2025 میں انہی لوگوں نے اس جماعت کے لوگوں پر ظلم کیا اور مرید کے میں ان کے کئی لوگوں کو مار دیا۔ اب مجھے ایک پاکستانی بھائی کا میسج آیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بڑا ظلم ہو گیا مرید کے میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس بات پر افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب پاکستان میں مرید کے میں ظلم ہوا ہے تو آپ کو صرف محض اس بات پر کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ مجھے تو اس بات پر افسوس نہیں، مجھے کسی اور بات پر افسوس ہو رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی حرکتیں کی کیوں جاتی ہیں کہ پہلے ایک پارٹی کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو نظر بند کیا جاتا ہے، پھر اس کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو بات یہ ہے، اصل حقیقت بات یہ ہے کہ آپ نے تقریباً کئی سالوں سے تقریباً آدھی صدی سے یہی وتیرہ پکڑا ہوا ہے۔ تقریباً 50 سالوں سے آپ نے جن مدرسوں کو پاکستان میں قائم کیا، ان مدرسوں کے اندر بچوں کی مائنڈ سیٹ کو ایک خاص طریقے سے صدقوں پر پالا پوسا بڑا کیا، اور وہی لوگ مدارس کے لوگ جہاں پر نفرت انگیز تعلیم دی گئی 50 سال، خاص کر ضیاء الحق کے بعد 1980 اور 81 کی دہائی کے بعد، اور ان بچوں کو سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جہاد کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، ان مدرسوں کو کنٹینیو رکھا گیا بغیر بیلنس اور چیک کے، بغیر کسی مانیٹرنگ کے۔ اس تمام نظام کو، مدرسوں کے نظام کو جاری رکھا گیا، جہاں پر نفرت انگیز تعلیم دی گئی، فرقوں کے خلاف تعلیم دی گئی، اور جب یہ بچے مظلوم حالات میں صدقوں پر پل کر معاشرے میں آئے تو انہوں نے معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ مذہب ڈالا جو نفرت سے بھرا ہوا مذہب تھا اور فرقوں سے بھرا ہوا مذہب تھا۔ تو ان لوگوں نے معاشرے کے اندر ایک ڈسٹربنس بھی کریٹ کی۔ تو افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ اب آپ ان لوگوں پر پابندیاں لگائیں، اب آپ ان لوگوں کو مرید کے میں ماریں۔ مسئلہ اور سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے 50 سال سے جو اس پودے کو لگایا ہے، تب ریاست اور اسٹیٹ نے انٹرفیئر کیوں نہیں کیا؟ تب ریاست نے ان چیزوں پر دھیان کیوں نہیں دیا کہ ریفارمز کرنی چاہیے؟ اب مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے اس بات پر زور کیوں دیا ہے کہ امام مسجدوں کے لیے جو ہیں وہ تنخواہیں مقرر کی جائیں، اور مسجدوں کو جو ہے وہ سرکاری تحویل میں لیا جائے، اور مدارس کو بھی؟ چلے دیر آئے درست آئے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پوری ایک کھیپ تیار کر لی۔ ان لوگوں نے معاشرے میں آ کر دوسرے ذہنوں اور دوسرے مائنڈز کو بھی کنفیوز کیا۔ پورے معاشرے کے اندر جو انہوں نے مذہب کی جو تبلیغ کی، وہ نہ سعودی عرب میں ہے، نہ میں 4 اسلامی ممالک پھر چکا ہوں، آپ کو ولاگز دکھائے، کہیں بھی ایسا نظام موجود نہیں ہے جس کو پاکستان میں قائم کیا گیا اور قائم رکھا گیا۔ لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، اب ریاست کا کہنا ہے کہ ہم اس نظام کو اب ریفارم کرنے جا رہے ہیں، اب اس نظام کو بدلنے جا رہے ہیں۔ چلیں بات درست ہو گئی، ایگری کر لیا، اپریشیٹڈ۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام اتنے آسانی سے
جو ہے وہ ریفارم ہو جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. کیا امام مساجد کو امام مساجد جو 65,000 کے قریب ہے, مریم نواز صاحبہ کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہم ان کے لیے 25,000 ماہانہ تنخواہ کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں. تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے, جو لوگ صدقوں پر پل رہے تھے, جو لوگ محلے کے لوگوں سے لے کر صدقے کھا رہے تھے اور دن رات اپنے مشکل میں گزارا کر رہے تھے, ایک تاریک اور ظلم اور بربریت کے نظام اور ایک نیٹ ورک کے اندر ان کو بڑا کیا جا رہا تھا, وہی غریبوں کے بچے بڑے ہو کر آپ کو مساجد میں آ کر نفرت انگیز تقاریر کر کر آپ کو دین بتا رہے تھے. تو چلیں اب آپ کو خیال آ ہی گیا اگر 50 سال بعد کہ آپ نے ان کے وظیفے مقرر کرنے ہیں. جیسے میں نے اپنے پہلے ایک ویلاگ میں بتایا کہ تمام اسلامی ممالک میں جو بالخصوص ترقی یافتہ ہیں وہاں پر یہی نظام چلتا ہے کہ تمام کے تمام جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں اور مساجد ہیں اور مدارس کا نیٹ ورک ہے وہ حکومت کے زیر نگرانی چلتا ہے. ان کو معاشرے کے لوگوں کے چندوں اور صدقوں پر نہیں چھوڑا جاتا. ٹھیک ہے, اگر ان کو تبلیغ کرنے والوں کو چندوں پر ان کے روزی روٹی کو تنگ کر دیا جائے گا تو وہ معاشرے کے اندر بھی آ کر مذہب کو بیچنا شروع کر دیں گے. تو پاکستانی معاشرے میں یہی کام ہوا ہے. تو آپ نے چلے آئیں 25,000, میں یہ نہیں کہتا زیادہ اماؤنٹ ہے, لیکن کیا آپ واقعی یہ اتنی بڑی ریفارمز, یہ چھوٹی ریفارمز نہیں ہیں, یہ تمام ریفارمز کرنے کے لیے کیا وزیر اعلیٰ سیریس ہیں, سنسیئر ہیں, ان کے پاس کوئی پلان ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے اس چیز کا, یا جسٹ سیلریز دینے سے آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 50 سال سے 60 سال سے نظام قائم رکھا ہوا ہے جو جہادی تیار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور 60 سال سے ذہن سازی اس نظام میں کی جا رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آسان کام ہے اور یہ جو ہے وہ چٹکی میں ہونے والا کام ہے؟ یہ سٹریٹ لیول کی ریفارمز ہیں, اور سٹریٹ لیول کی ریفارمز ایون کہ آپ 65,000 لوگوں کو اگر آپ تنخواہ دیتے بھی ہیں تو کیا جو مائنڈز کریٹ کر دیے گئے ہیں پاکستانی معاشرے میں, کیا ان کا ریورسل ممکن ہے؟ پچھلے 5 سالوں سے جس ٹی ایل پی کو آپ نے مریدکے میں مارا ہے, جن لوگوں کو مارا ہے, انہوں نے 5 سالوں سے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اپنے نعروں میں شامل کیا ہے اور نبی کے نام پر تجارت اور نفرت پھیلائی ہے. انہوں نے بچوں کو سکھایا ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا. تو اب یہ نعرہ دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے لیکن اس کی اپلیکیبلٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس کی اپلیکیبلٹی عدالت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ نے اسٹریٹ لیول کے آپ نے ایسی جماعتیں کریٹ کی جنہوں نے بچوں کو یہ نعرہ سکھا دیا. جنہوں نے بچوں کو نبی کے نام پر نفرت سکھائی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے ان عاشقان رسول کو, اس عاشقان رسول کی جماعت کو مریدکے میں مارا ہے, کیا ان کو کافر کہیں گے؟ کیا ان کو گستاخ رسول کہیں گے کیونکہ انہوں نے عاشقان رسول کو مارا ہے؟ ریاست نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر میں دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں شروع میں اور آخر میں معاہدہ ہو جاتا ہے اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو تفریق پیدا کر دی ہے ان جماعتوں کو اٹھا کر, وہ 50 سالوں سے, کیا اس کی ریفارمز کے لیے آپ سنجیدہ ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس ملک سے اپنا ٹائم پاس کریں گی اور حکومت کا دورانیہ مدت پوری کریں گی اور واپس اپنے ٹھکانے یا لندن جہاں پر آپ کی ترقی یافتہ ملک میں یا پرامن ملک میں ممالک میں آپ کی پراپرٹیز ہیں آپ وہاں چلے جائیں گے بعد میں؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا؟ کیا یہ تمام مشینری جن پر ہم چوتھی بار اعتبار کر رہے ہیں, کیا ایسا تو نہیں ہوگا یہ مشینری تمام کی تمام اپنی اولادوں کو لے کر باہر کے پرامن ممالک میں ہجرت کر جائیں گے؟ خیر ان کی اولادیں تو ابھی بھی شاید باہر ہوں گی. یہ کیا ان لوگوں کو اس وقت خیال تو نہیں آیا جب ٹی ایل پی کے لوگوں نے یا مذہبی جماعت کے لوگوں نے مریم نواز کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں؟ یہ خیال اس وقت تو نہیں آیا جب ان کو تھریٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو؟ ٹھیک ہے, تو کیا ہمارے حکمران اور پالیسی ساز سنسیئر ہیں اس نظام کے ساتھ؟ دس از دا کویسچن. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو ذہن آپ نے کریٹ کر دیے ہوئے ہیں اس کی چند ایک جھلکیاں. میں باہر تھا تو ابھی ریسنٹلی حالیہ دنوں میں
ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے اور دو بڑے مشہور زید حامد کے ورژن 2 میں ان کو اکثر کہتا ہوں، ساحل ادیم اور راجہ کیسر، انہوں نے پوڈ کاسٹ کی ہے اور انہوں نے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے خمیر کے اندر یہ چیزیں ڈلوانی ہے کہ تم اگر پاور میں نہیں ہو گناہ کر رہے ہو، گناہ کی فیلنگ آنی چاہیے، تم پاور کی طرف موو نہیں کر رہے ہو، تم لاجک کی طرف لکھنے کی طرف یا بولنے کی طرف کیپیبلٹی کمیونیکیشن اسکل نہیں لا رہے ہو، پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے آپ کو ایک طاقت چاہیے، تو گناہ گار ہو تم، یہ فیلنگ آنی چاہیے اندر سے کہ میرے اندر میرا جو جائرسکوپ ہے وہ جائرسکوپ سے دو طرف موو کرتا ہے، یا گناہ کی طرف یا ثواب کی طرف، تو آپ کا جائرسکوپ آپ کو پوش کر رہا ہوگا کہ میں نے اگر صحیح مسلمان بننا ہے، میں نے اللہ کے آگے عزت لینی ہے آخرت والے دن، تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ آپ 90% لوگ پاور میں نہیں آنے، مگر 90% لوگ کنٹریبیوٹرز پر پاور ہو جائیں گے۔ تزکیہ آپ کا نہیں کمپلیٹ ہو سکتا آپ کی عبادات اور آپ کے اذکار کی وجہ سے، اس لیے کہ جو آپ کھانا بھی کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم کو لگتا ہے۔ تو اگر ملک میں اکانومی ساری سود پہ چل رہی ہے، حرام کاری ہر طرح کی ہے، آپ اس ساتھ جتنا مرضی بچے، کچھ نہ کچھ آپ کے جسم کا ایسا بنے گا۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تزکیہ کریں تو کیوں کریں، اس لیے کہ آپ نے بڑا سسٹم اچیو کرنا ہے، تو وہ اقامت دین ہے۔ وہ لوگ ہیں جو آپ کے معاشرے کو مزید کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک شخص سائنٹیفک جو ہے وہ آپ کی تشریحات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آسمان میں پورٹلز کھل گئے، تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پورٹلز کھل گئے تو آپ کا اس معاشرے کے نظام سے کیا لینا دینا ہے؟ اس چیز کا معاشرے کے نظام سے کیا لینا دینا ہے؟ معاشرے میں جو کرپٹ نظام چل رہا ہے، جو آپ نے مائنڈز کنفیوز کر دی ہیں، جو آپ نے اتنی نفرت معاشرے میں پھیلا دی ہے، ان کا اس تشریحات سے کیا لینا دینا ہے؟ تو ورژن 2 جب میں نے کہا تو زید حامد نے آپ کو کیا دیا اور یہ ورژن 2 آپ کو کیا دیں گے؟ زید حامد کے مطابق اگر آپ زندگی میں پاکستان میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی زندگی کے حقوق نہیں ہیں، یہ تمام جتنا آپ جو پس رہے ہیں، ظلم کے نظام میں پس رہے ہیں، بقول زید حامد کے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جاپان کی طرح ایک اکنامک سپر پاور بن جائیں، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی ایٹمی طاقت ہو، نہ ہم نے پاکستان کو جان کر ایک مسکین قوم رکھا تھا کہ جو سرفروش جانباز اور قربانی دینے کے لیے تاکہ حب الدنیا اور کراہیت الموت مبتلا نہ ہو۔ ہماری آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے توپخانے لگے ہوئے تھے، گاؤں دیہات کے لوگ اس کو ایک شادی کی محفل سمجھ کے سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ہماری قوم میں کوئی خوف اور دہشت نہیں تھا، لیکن اگر یہ مالدار قوم ہوتی، اس کے پاس پیسہ ہوتا یہ، تو پھر یہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہوتی۔ اگر یہ عربوں کی طرح، گلف کے عربوں کی طرح امیر ہوتے تو کبھی بھی یہ توپوں کے گرد کھڑے ہو کر۔ تو یہ لوگ جو اب اس کے لیٹسٹ ورژن ہے، اب زید حامد نے معاشرے کو کیا دیا؟ معاشرے میں اصلاحات کی ضرورت تھی، معاشرے میں جو ٹربولنس کریٹ کی گئی ہے، معاشرے میں جو نظام انصاف کا قحط ہے اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کے لیے جو 25 کروڑ عوام ہے، وہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے اور وہاں پر نظام عدل اور ایک فلاحی ریاست بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں زید حامد کا کیا کردار ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے یہ جو نظام بنا ہوا ہے یہ بالکل درست بنا ہوا ہے۔ ایک اور صاحب ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کو لے لیجیے، وہ آپ سے 500 سال آگے ہیں۔ اگر آج آپ اپنے سفر کا آغاز کریں تو 500 سال تک وہ خرگوش کی طرح کشمے کا انتظار کرتے رہیں گے کہ پہنچے تو پھر ہم چلیں گے۔ وہ کہاں پہنچ چکے ہوں گے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، سائنس کے لیے جس درجے کا فوکس ہونا درکار ہے، جس طرح کے وہ ہوئے، جس طرح دنیا دار ہونا ضروری ہے، جس طرح گم ہو جانا ہے دنیا میں، ایک مسلمان کو قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی جڑ پہ تحقیق کرتا ہے، میاں بیوی کو، بچوں کو، سب کو بھول جاتا ہے، اسی جڑ میں گھس جاتا ہے۔ یہ کوئی کسی مسلمان کو یہ حاصل اس طرح کرے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیسے ذہن کریٹ کر دی ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا کنفیوز مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کس طرح سے ڈی بنک ہوتا ہے۔ دین ہے، مذہب ہے، وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا سائنٹیفک ایکسپلوریشن کی۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا الخوارزمی فاؤنڈر آف الجبرا، جابر بن حیان فاؤنڈر آف کیمسٹری، ابن سینا جس کو ابو علی سینا کہتے ہیں آپ، فاؤنڈر آف میڈیسن اینڈ فلاسفی، الفارابی فاؤنڈر آف میوزک اینڈ فلاسفی، الکندی فاؤنڈر آف آپٹکس، ابن الہیشم فاؤنڈر آف آپٹکس، ناصر دین الطوسی فاؤنڈر آف ایسٹرونومی، عمر خیام فاؤنڈر آف پوئٹری اینڈ میتھمیٹکس، یہ تمام مسلم سائنسدان کیا کافر تھے؟ کیا یہ غور و خوض کیے بغیر ان تمام چیزوں کے، ان تمام علوم کے فاؤنڈرز اور انوینٹرز بنے؟ ٹھیک ہے، تو اس تمام کنفیوژن اور کنفیوز مائنڈ سیٹ کو جو آپ نے معاشرے میں کریٹ کر دیا ہے، مریم نواز اور دیگر پالیسی میکرز کا دعویٰ ہے کہ وہ اس تمام کی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں، مدرسہ ماڈل کو اور مساجد ماڈل کو پاکستان میں ریفارم کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس بات پر یقین کرنا چاہیے؟ اس بات کا جواب آپ مجھے دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔